اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میدان میں کوئی نہیں جا سکتا اس میدان میں سرکار گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں مذکور ہے، حضور کے معجزات میں ہے کہ حضور کا گھوڑا تھا، حضرت طلحہ تھا، بہت مریل ٹائپ، بہت سست۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ شور مچ گیا کہ مدینہ طیبہ پہ کوئی غنیم آ کے حملہ آور ہونے لگا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی قوم کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سرکار اسی گھوڑے پر سوار ہو کے تشریف لے گئے اور جس جگہ اس دشمن کے آنے کا پتہ بتایا گیا اس جگہ کو پوری طرح چیک کر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کے اور گھوڑے کو ایسا بنا دیا کہ زندگی میں کوئی گھوڑا پھر اس کو پہنچ نہیں سکا۔ بات تھی تلوار کی، میدان کی، سرکار نے شجاعت سکھائی تھی، تو شجاعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان دی کہ باقی قوم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، وہ اپنے کیل کانٹے سے لیس ہو رہی ہے کہ دشمن اگر آیا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو کے چلتے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ سرکار اس اصل منزل کو دیکھ کے واپس آ گئے، اور جو مریل گھوڑا تھا اس پر سوار ہو کے گئے، ساری زندگی اس نے کسی کو پہنچنے نہیں دیا۔ مزہ آیا نا بہادری کا، اور محنت و شقت کے کام بتلائے۔ جس وقت خندق کی جنگ تھی، احزاب کی جنگ بھی جس کو کہتے ہو، جنگ احزاب یہ جنگ خندق ایک ہی کا نام ہے۔ اس وقت ایک پتھر آ گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑا بنے سرکار، سب کو کہا کہ قومی اور قبیلائی تعصب کو بالائے طاق رکھ کے اسلام کے نام پر ایک ہو جاؤ، اور جوڑا جوڑا بن کے 10-10 ہاتھ تک تم رقبہ کھودو، خندقیں کھودو۔ خندقیں کھودنے پر لگایا۔ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ ایک نووارد مسلمان تھے اور رہنے والے تھے اصل میں ایران کے۔ اب وہ پوری طرح عربی پر قابو بھی نہیں تھا، عربی پر قابو بھی پھر ایسا ہوا کہ سرکار وہاں کے عالم علوم الاولین والآخرین، یہ پہلی امتوں کے علم بھی جانتا ہے، یہ پچھلی امت کے علم کے بھی جانتا ہے۔ اب جناب حضرت سلمان فارسی رو پڑے کہ مجھے کسی نے اپنا ساتھی نہیں بنایا۔ اس وقت روئے اور سرکار نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور بتایا کہ جس کا کوئی جوڑا نہ ہو میں محمد اس کا جوڑا ہوا کرتا ہوں۔ انا ارافقو من لا رفیق لہو۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک چٹان آ گئی ہے جو توڑی نہیں جا سکتی، جتنے شازور آدمی ہو سب ضربے مار کے دیکھو۔ سب نے اس پر اپنے پہ کدال مار کے دیکھے لیکن کسی کے ہاتھ سے بھی وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ آخر نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اللہ کا نام لے کے ایک ضرب ماری، ایک ٹکڑا وہ جا پڑا لیکن شعلہ بیچ میں سے نکلا، فرمایا ایران فتح ہو گیا ہے۔ دوسرے پر ضرب ماری، فرمایا شام فتح ہو گیا ہے۔ تیسرے پر ضرب ماری تو تین مرتبہ ایک اور شعلہ نکلا اور ایک ٹکڑا اٹھا، آپ نے فرمایا اب مصر فتح ہو گیا ہے۔ 3 ملکوں کے نام لیے باری باری اور بتایا کہ میں محنت و مشقت کی دوسروں کو ہمیشہ عادت ڈالتا ہوں لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ اچھی مشقت میں کر سکتا ہوں۔